امام حسین نے اپنے تمام تر ساتھیوں سے ایک ڈائلاگ کیا، خطاب فرمایا. کیا کہا دیکھو خدا تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے گا. دیکھو آگاہ ہونا، دشمن کل ضرور جنگ کرے گا. میں حسین ابن علی تم سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں، جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ. دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں یہاں سے چلے جاؤ. اصحاب نے کہا مولا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ ناممکن ہے. کچھ روایات کے مطابق امام حسین نے ایک اور کام کیا اسی موقع پہ. کیا کیا؟ خیمے کا چراغ بجھا دیا، خیمے میں چراغ بجھا دیا. اور اگلا جملہ کہا دیکھو اگر شرمندگی کے مارے نہیں جا رہے ہو نا تو اب میں نے اندھیرا بھی کر دیا ہے، چلے جاؤ. کچھ دیر بعد چراغ دوبارہ جلایا گیا. جب چراغ جلایا گیا تو اب خیمے میں ایک نیا ماحول تھا. کیا ہوا؟ گردنوں پر تلواریں رکھی ہوئی اصحاب نے کہا مولا ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں اتار لیں گے مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اب آج کی رات تو اب یہ واقعہ ہوا شب عاشورہ کربلا میں. اب ایک اور واقعہ سنیے، یہ شب عاشورہ کربلا کی مائیں کیسے گزار رہی ہیں. آج کی رات ابھی ان لمحات میں کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. دیکھو صبح حسین کا ساتھ دینے میں کوئی کسر نہ رہ جائے. شب عاشور ہے، حسین جانتے ہیں کل نہیں ہوں گے، ننھی سکینہ کل سے سینے پر نہیں سو سکے گی. یہ بھی جانتے ہیں کہ جناب سکینہ بعد 10 عاشورہ تماچے کھائیں گی. تو آج کی رات حضرت امام حسین اپنے انداز میں جناب سکینہ کو بھی سمجھا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا دیکھو اچھی نہیں یہ بات، نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی. ارے بیٹھا کرو کچھ دیر چراغوں کو بجھا کر، سمجھا کرو اس خاک کو اے لاڈلی بستر، بالی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو بی بی. اور اصغر کو نہ مانوس کرو پیار سے اپنے، صغرا اصغر کی اکبر کی عروسی کے نہ دیکھا کرو سپنے، صغرا کے قریب اتنا نہ بیٹھا کرو بی بی. امام حسین سمجھا رہے ہیں جناب سکینہ، وہ کہہ رہے ہیں دیکھو ماں باپ سدا زندہ کسی کے نہیں رہتے، ہم کو بھی جدا ہونا ہے ایک روز تو تم سے، یوں ٹوٹ کے تم ہم کو نہ چاہا کرو بی بی. بہرحال یہ مکالمے سب کے جاری ہیں. شب عاشور میں شب عاشور تمام ہوئی، روز عاشور شروع ہوا. اور روز عاشور جس کا تفصیلی بیان کل آئے گا. روز عاشور کیا شروع ہوا؟ اب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا. سب سے پہلے کنہوں نے شہادتیں دی؟ امام حسین کے اصحاب نے سب سے پہلے شہادت کی، شہادتیں پیش کی. اب تمام تر اصحاب شہید ہو چکے ہیں. کچھ اصحاب کا تذکرہ بھی ہوگا باقاعدہ نشریات میں، ان کی شہادتیں تفصیل سے بھی بیان کی جائیں گی. اب امام حسین کے خانوادے کی باری ہے. اب گھر والے قربان ہونے لگے ہیں. امام حسن کے فرزند جناب قاسم، جنہوں نے کل رات پوچھا تھا، شب عاشور پوچھا تھا کہ بابا جان میرا نام ہے نا شہداء میں، وہ بھی شہید ہو گئے ہیں. ان کی بھی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی ہے. امام حسین جناب قاسم کی لاش ایک گٹھڑی میں لائے ہیں. حضرت عباس بھی شہید ہو گئے ہیں، کل آپ نے تفصیل سے واقعہ سنا ہے. جناب زینب کے فرزند حضرت اون و محمد بھی شہید ہو گئے ہیں. جناب زینب سجدہ شکر میں گر گئی ہیں. اب سنیے شہادت حسین، سنیے سب سے دردناک شہادت سنیے. بھئی دیکھیے جب کوئی جاتا تھا نا تو اسے حسین رخصت کرتے تھے. اب حسین جا رہے ہیں لیکن حسین کو رخصت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ذوالجناح پر سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے. حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. حسین جا رہے ہیں اور بیویاں تنہا ہو رہی ہیں. جناب سکینہ نے کہا بابا میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیں جیسے یتیموں کے سر پہ رکھتے ہیں. یہ حسین تاریخ انسانی کا واحد باپ ہوگا جس نے زندگی میں بیٹی کے سر پر ایسے ہاتھ رکھا. جانتے تھے کہ آج تو ہاتھ سر پہ رکھ رہے ہیں، کل سے ہاتھ رخسار پر ہوں گے.
امام حسین میدان پہنچے. امام حسین مظلوم ہیں لیکن امام حسین مجبور نہیں ہیں. تلوار نیام سے نکالی, کہا اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 روز کا بھوکا ہے, اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 روز کا پیاسا ہے. ارے تم نے میرے عباس کو مار دیا, ارے تم نے میرا علی اکبر مار دیا, ارے تم نے میرا علی اصغر شہید کر دیا. ایسے لڑ رہے تھے. فوج یزید الحفیظ الامان پکار رہی تھی. حسین تنہا, فوج ہزاروں, لیکن کسی کی جرت نہیں تھی قریب آنے کی. یہاں تک کہ جب حجت تمام ہو گئی کہ حسین کو مجبور نہ سمجھنا, یہاں تک کہ ایک لمحہ آیا جب آپ نے تلوار کو نیام میں رکھا. اب فوجوں نے پھر سے حملہ کیا, پلٹی بھی فوجیں, بھاگی بھی فوجیں پلٹی, واپس آئیں. کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی, کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا, جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے پتھر اٹھا لیا. حسین زخمی ہوتے چلے گئے. جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا. ہرملا نے ایک تیر اس انداز سے مارا کہ وہ آپ کے سینے سے نہ نکل سکتا تھا, آپ نے وہ تیر پشت سے نکالا. امام نے, اب فوج تذبذب میں ہے کہ امام حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے ہیں, کہ یہاں تک کہ ایک ملعون نے کہا, یہ شہادت حسین کا مختصر بیان ہے, سنیے کیا ترکیب اس نے بتائی یہ دیکھنے کے لیے کہ حسین میں ابھی جان باقی ہے یا نہیں. شمر ملعون نے کہا ایسا کرو, ارے میں بتاتا ہوں کہ حسین میں جان باقی ہے یا نہیں, کیونکہ کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی قریب جانے کے لیے. اس نے کہا میں بتاتا ہوں. شمر نے کہا ایک کام کرو, یہ جو گھوڑے ہیں نا ان گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر دو, خیموں میں سیدانیاں ہیں, اگر حسین زندہ ہوں گے تو حرکت کریں گے. خیموں کی طرف رخ موڑا گیا گھوڑوں کا. حسین نے حرکت کی, کہا اے فوجیں بے حیا, حسین زندہ ہے. اس عالم میں حسین نے نماز ادا کی. شمر آگے بڑھا, سینے پر آ کر بیٹھ گیا, داڑھی کو پکڑ لیا. حسین نے دستوں پا سمیٹ لیے تھے. حسین کی سانسیں رک گئی.